اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر کریں گے ارشد شریف کی موت کے بعد جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں۔ اس میں ایک تو کینین پولیس کی ایک سٹیٹمنٹ جو بڑے تھوڑے وقت میں، شارٹ وقت میں انہوں نے شائع کی ہے، بنائی ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ ارشد شریف کے وکیل نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ارشد شریف کی کلنگ کینین پولیس نے قبول کر لی ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کی کلنگ ہوئی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کریڈیبلٹی آف کینیڈین پولیس، چونکہ وہاں پہ فوج تو اتنی مضبوط نہیں ہے، پولیس ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس میں کافی ساری قیاس آرائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب پولیس کو شاید اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ واردات کرنے کے بعد یہ کیس اتنا اچھل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا، اتنا سپریڈ ہو جائے گا میڈیا پہ، اور جیسے ہی یہ پھیلا تو ان کو اس چیز کا احساس ہوا تو انہیں فوری طور پہ ایک رپورٹ بنانے کی ضرورت پڑی، اور اس رپورٹ کو انہوں نے بڑی جلدی میں تیار کیا اور شیئر کیا۔ چونکہ وہاں کا میڈیا بھی انوالو تھا کینیا، اور جیسے خبر پاکستان میں آئی تو بہت تیزی سے پھیلی۔ اس چیز کو بھی پولیس نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ خبر بہت تیزی سے پھیلی۔ اب جو ایک سٹیٹمنٹ پولیس نے شائع کی، اس میں انہوں نے قبول کیا کہ ارشد شریف کو پولیس نے مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے قتل کیا۔ اب خبر کچھ اس طرح سے کہ ایک گاڑی جو اغوا ہوئی اس میں بچہ بھی تھا، اس کی خبر پولیس کو دی گئی، جس کی وجہ سے ناکہ بندی کی گئی۔ اب وہ بچہ بعد میں مل بھی جاتا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی گاڑی وہ نہیں ملی۔ پولیس نے پتھر رکھ کے یا کسی طریقے سے بھی کوئی بیریئر لگایا، بلاکیٹ کیا روڈ کو، اور پولیس نے یہ بتایا کہ وہ گاڑی رکنے پہ نہیں رکی اور اس پہ فائرنگ کی گئی۔ کیا کینین پولیس اتنی غنڈہ گردی کر سکتی ہے؟ اگر نہیں بھی رکی تو اتنی سٹریٹ فائرنگ جو گولی سیدھی سر میں لگتی ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ ایسا تو شاید دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہوگا۔ اور پھر بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پولیس نے خرم کا نام لیا اور خرم کو ارشد شریف کا بھائی تصور کیا، لکھا اپنی رپورٹ میں۔ یہ بالکل غلط ہے، اور اسی طرح بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جاتا ہے، پولیس یا کوئی بھی لا انفورسز ایجنسیز کوئی اقدام کرتی ہیں، تو سب سے پہلے وہ فالو اپ میں، چیز اپ میں اس کے ٹائرز میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ قانون ہے، ایک ایس او پی ہے انٹرنیشنل۔ ٹائرز کے بعد اگر گولیاں لگنی چاہیے تو وہ ڈرائیور سائڈ پہ زیادہ لگنی چاہیے۔ اب 8، 9، 10 گولیوں کا جب ذکر آ رہا ہے، اس میں ٹوٹلی جو میڈیا وہاں کا بیان کر رہا ہے کینین، ابھی تک فوٹیجز تو نہیں آئی، لیکن میڈیا جو بیان کر رہا ہے ٹوٹل 2 گولیاں لگی ہیں ڈرائیور سائڈ پہ، ایک پچھلے دروازے پہ لگی ہے اور ایک ٹائر میں لگی ہے۔ باقی ساری کی ساری گولیاں وہ سیکنڈ سیٹر کی والی سائڈ پہ لگی ہے، جن میں سے ایک گولی ارشد شریف کو لگی ہے جو سر میں سے پار ہوئی ہے، اور سر کا بھی وہ حصہ دیکھیں تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گولی اوپر سے ماری گئی ہو۔ یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے۔ بہرحال صرف تصویر سے ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جب فوٹیجز سامنے آئیں گی، گاڑی میں گولیاں کہاں لگیں، کس ڈائریکشن سے لگیں، پھر یہ اندازہ ہو پائے گا۔
پھر ایک انتہائی حیرانگی کی یہ بات ہے کہ ڈرائیور کو 8-9 گولیوں میں سے ایک بھی نہیں لگی، اور ارشد شریف کو بھی ایک گولی لگی، وہ سیدھی سر میں لگی۔ یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ بڑی ہائی لیول کی انکوائری ہونی چاہیے اس پہ، اور انکوائری صرف کینیا میں نہیں، یہاں پاکستان میں بھی ایک جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے، جو کہ ارشد شریف کے وکیل نے اس کا ذکر کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن یہاں پہ بھی بنائے گی، اور جو اس چیز کا تعین کرے گی کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے، کیوں اتنی انٹینسٹی کریٹ کی گئی کہ ارشد شریف کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اور اسی طرح کا جوڈیشل کمیشن کینیا میں بھی بننا چاہیے، جو کہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کر کے اپنے ہائی لیول پہ، ٹاپ لیول پہ اس چیز پہ ان لوگوں کو راضی کریں کہ بڑی اچھی انکوائری ہو، کیونکہ پاکستانی عوام کے دلوں سے، ان کے ذہن سے یہ شکوک و شبہات جو جنم لے رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو ایک مسٹرسٹ کا بڑا ہائی لیول جنریٹ ہو چکا ہے، کریٹ ہو چکا ہے، اس ٹرسٹ کو دوبارہ بلڈ کرنے میں بڑا اہم کردار کریں گے اگر بہت ہی اچھی انکوائریز ہوں ایٹ بوتھ اینڈز، پاکستان میں اور کینیا میں، اور وہ چیزیں عوام کے سامنے لائی جائیں تاکہ عوام کو حقیقت سے آگاہی ہو سکے۔ بہت ضروری ہے اس ٹرسٹ کو، جو ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس اسپیشلی گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان میں ایک کریٹ ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں، اور ان کی جو بھی انکوائری ہو، جو بھی رپورٹ ہو، اس کو عوام تک لایا جائے تاکہ یہ مسٹرسٹ ختم ہو سکے۔ اب جو وکیل نے چیز بیان کی ہے کہ وہ کینیا کس طرح گئے، وہ حالات کیسے پیدا ہوئے، اس میں یہ کہوں گا کہ ہم 22 کروڑ عوام کا بھی یہ ایک غلط اقدام ہے کہ ہم اس شخص کو جو ایک محب وطن پاکستانی تھا اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور اس کو ملک چھوڑنے پہ اپنی جان بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف نے پریزیڈنٹ تک اپلیکیشن دی، اپنی جان کو خطرے کا بالکل کلیئرلی بتایا، اور اس کے باوجود ان کی حفاظت نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو پروٹیکشن دی ود ان جوریڈکشن آف اسلام آباد کہ ان کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا، ان پہ کوئی تشدد نہیں کرے گا، ان کو کوئی الٹی سیدھی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس ضمانت کے باوجود ارشد شریف کو کیوں بھاگنا پڑا؟ ان کی کچھ ذرائع تھے جن سے ان کو یہ خبریں ملیں کہ بڑا کلیئرلی یہ میسج گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ اس شخص کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ یہ ایلیمینیشن جو ان تک خبر تھی انتہائی خطرناک تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راتوں رات بے سر و سمانی کی حالت میں ملک چھوڑنے کا یہ فیصلہ کیا۔ وہ وایا پشاور دبئی گئے، اور یہ خبر بھی آئی ہے سامنے کہ جو آفسرز امیگریشن پہ وہاں پہ موجود تھے، 2 آفسرز کو معطل بھی کیا گیا۔ یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ اب دبئی گئے، اور دبئی میں بھی پاکستانی گورنمنٹ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور ان کو دبئی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا، کسی طریقے سے ان کو مجبور کیا کہ اس شخص کو واپس پاکستان بھیجا جائے۔ اب دبئی جو گورنمنٹ، یو اے ای گورنمنٹ، انہوں نے 2 آپشنز دی ارشد شریف کو ود ان 2 ویکس کا یہ عمل تھا جب ان کے پہنچنے کے بعد کہ آپ یا تو پاکستان واپس چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ آپ کی حکومت نے، آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو ڈی پورٹ کرنے کا ریکویسٹ کیا ہے۔ اب ارشد شریف کی پاکستان واپسی وہ تو ان کے لیے مشکل تھا، وہ دوبارہ اسی مجدار میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آگے جانے کی سوچی، اور شاید یہ بتایا گیا کہ کینیا ایک ایسا ملک تھا جہاں بغیر ویزے کے آپ جا سکتے ہیں۔
اور وہاں آپ کی انٹری ویزا لگ جائے گا. تو وہ کینیا چلے گئے. اور یہ خبر یہ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے کسی کے پاس نہیں تھی، ایون ان کے بہت قریبی ساتھیوں کے پاس، اور شاید ان کے گھر والوں کے پاس بھی نہیں تھی. کچھ کہہ رہے تھے انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے کہیں اور گئے، اور یہ تو کل خبر سامنے آئی جب پتہ چلا کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، ان کا مرڈر ہوا ہے کینیا میں، جو کہ بعد میں پولیس نے ایکسیپٹ کیا. تو ان چیزوں پہ بڑا ضروری ہے کمیشن، جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے، تاکہ عوام کو آگاہی دی جا سکے، اچھی انکوائری ہو کہ وہ عوامل کیوں بنائے گئے، کریٹ کیے گئے کہ ایک محب وطن شخص کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی اس ملک کی، جس کے وہ ہر دم گیت گاتے رہے ہیں، جس کے لیے ہر دفعہ ہر وقت وہ کوشش کرتے رہے ہیں اس کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے. اور وہ زمین ان کے لیے تنگ کی گئی ہے. تنقید ہوتی ہے، ہر کسی پہ بھی ہوتی ہے، کوئی مقدس گاہی نہیں ہونی چاہیے، ہر کسی پہ تنقید ہونی چاہیے، اور تنقید کو برداشت کرنے کے عوامل بھی ہونے چاہیے، اور اسپیشلی گورنمنٹ میں اور اسٹیٹ کے اداروں میں. اگر اسی طریقے سے آوازوں کو دباتے رہیں گے، اور خاص طور پہ وہ سچ کی وہ آوازیں جو دل سے نکلی ہوتی ہیں، ان آوازوں کو دبانے سے آپ مسائل کو بڑھائیں گے، کم نہیں کر پائیں گے. آوازیں، سچ کبھی دبتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اور پھر وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہی حالات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کوشچن بڑا ضروری ہے کہ اے آر وائی میں وہ ایک پاور پلے پرائم ٹائم میں شو کر رہے تھے، ان کو کس نے منع کیا، ان کا پروگرام کس نے بند کروایا، اے آر وائی سے کس نے ان کو نکلوایا، اتنا تنگ کیا کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا. اے آر وائی پہ جو میڈیا کی پابندیاں لگی رہیں، وہ کس وجہ سے لگی رہیں؟ ٹھیک ہے، عمران خان ایک طرف ان کی لائیو کوریج اور ان کا ساتھ دینا وہ بھی ایک بات تھی، لیکن آخر میڈیا پہ یہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ کیا میڈیا اس لیے ہے کہ وہ سچ نہ بتا سکے؟ کیا میڈیا اس لیے ہے کہ وہ حکومت جو چاہے وہی چیزیں جو ہیں ان کو نشر کرے؟ کیا دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے؟ کیا سویلائز کنٹریز میں ایسے ہو رہا ہے؟ ایسے بالکل نہیں ہو رہا. تو میڈیا کی ریٹنگ آپ دیکھ لیں، آپ کی میڈیا کی ریٹنگ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. میرے خیال میں آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ 150+ پہ چلی گئی ہے، اتنے نیچے آپ گر گئے ہیں میڈیا میں. تو یہ میڈیا کی آزادی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے ان کے ساتھ ٹھوکتے ہیں، ان کی زبان بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری آواز کا پرچار کریں، آپ غلط چیز بتائیں، سچ کو نہ بتائیں. اور پھر پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دینے کے باوجود ان کو اسٹیٹ کا کام تھا ان کو پروٹیکٹ کرنا، وہ نہیں پروٹیکٹ کر سکے. یہ عوام جن کے لیے وہ آواز اٹھا رہے تھے کی آزادی کی، یہ عوام ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یہاں پاکستان کی حد تک، پاکستان سے باہر دبئی کی حد تک، اور پھر جو ان کے سر کی قیمتیں لگائی گئی تھیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں وہ قیمتیں لگانے والے کون لوگ تھے، کن کو وہ سپاریاں دی گئیں، اور ان لوگوں نے کیسے ان کا پیچھا کیا، اور کینیا میں ان کی نقل و حرکت کس طریقے سے ٹریس کی گئی. کیا یہاں پاکستان سے تاریں ان کی ملتی ہیں، ان کی ٹریسبلٹی؟ اور یہ ساری خبریں، یہ ساری مخبریاں کون کرتا رہا کہ فائنلی ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی یا واقعی مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا؟ ان کڑیوں کو آپس میں ملانا بہت ضروری ہے تاکہ ایک حقیقت سامنے آ جائے. آپ کینین میڈیا دیکھ لیں، کینین میڈیا نے بھی اسی طرح کے سوال اٹھائے ہیں، جیسے میں نے ابھی ویڈیو میں یہ کہے ہیں کہ گولیاں ڈرائیور کو کیوں نہیں لگیں، وہ ڈرائیور کون ہے، اس کی فوٹیجز گاڑی کی کیوں نہیں آئی، گولیاں کہاں کہاں لگی ہیں، جائے وقوع کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں سے ملی ہے، کہاں سے اٹھائی گئی ہے، کون لوگ انوالو ہیں اس میں، پولیس ہے، کون کون سے پولیس افسرز ہیں، تو آئی وٹنس کون ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری حقیقتیں جب تک سامنے نہیں آئیں گی تب تک یہ مس ٹرسٹ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. اس مس ٹرسٹ کو کم کرنا بہت ضروری ہے، اور کم کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، شہباز شریف نے ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے ریکویسٹ کی ہے بڑے ٹاپ لیول پہ، اور وہاں کا ہائی کمیشن بھی اس چیز میں انوالو ہے. گو کہ ہائی کمیشن کی کچھ تصویریں ایسی بھی آئی ہیں جس میں بڑا عجیب سا رومانٹک ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں، لیکن
میں اس پہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کینیا جیسے ملک میں ہائی کمیشن والوں کا کیا کام ہوگا، ویلے بیٹھے رہتے ہوں گے، تو یہ کام ان کے لیے نکل آیا ہے۔ اب وہ جہاں جس کمرے میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھے ہوں گے، کتنی انہوں نے بات چیت کی ہوگی ریلیونٹ، اور کتنی دیر ان کو فارغ ٹائم مل گیا ہوگا کہ جب تک وہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا کارروائی کر رہی ہے، اس دوران وہ بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض ہائی کمیشنز بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور وہ بہت تھوڑا ٹائم دیتے ہیں ایسی چیزوں کو بھی، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں اور ان کی ایسی تصویریں پھر سامنے نہیں آتی۔ لیکن کینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں پہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایسی کوئی اتنا ان کی وہ کام نہیں ہے کہ ہر وقت وہ مصروف رہے۔ اور پھر جو کینین میڈیا نے کوشچن اٹھائے ہیں پولیس پہ، اس کے جواب ان کو دینے چاہیے۔ کینین پولیس نے خود سے بھی کہا ہے کہ وہ ایک اس کی مزید انکوائری رپورٹ آئے گی اور اس کو تھرولی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور اس کی رپورٹ جو ہے بعد میں آئے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بالکل جو ایس او پیز ہیں انٹرنیشنل اس کے مطابق وہ اس کی تفتیش کریں گے، کسی چیز کی وہ کسر نہیں چھوڑیں گے، اور وہ رپورٹ بھی سامنے آئے گی، حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو گیا ہو، اور جو کریڈیبلٹی ہے اس طرح کی ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا میں سر کر رہی ہیں گردش، وہ اس طرح کی بھی ہیں کہ جو وہاں کی پولیس ہے ٹارگٹ کلنگ میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو اگر کسی کو قتل کروانا ہے، مروانا ہے، تو آپ کو کسی اور بندے کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس یہ کام بڑے آرام سے اور بڑے کم پیسوں میں $3-4 میں کر سکتی ہے، کتنا ہی ہائی پروفائل ٹارگٹ کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہ کر دیتی ہے۔ اور ود ان 24 آورس کا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی باہر کی ایجنسی یا کچھ گورنمنٹ یا کوئی ایسا ادارہ ان کی پولیس تک یہ رسائی حاصل کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کا ٹیررسٹ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، انوانٹیڈ ہے، تو اس سلسلے میں اور زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے اور ود ان 24 آورس اس کو ختم کرتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ دیکھ لیں گے پچھلے دنوں میں، پچھلے کچھ عرصے میں ایک انڈین سٹیزنز کا اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور اسی طرح ایک وہاں کا جو ہیومن رائٹس کا ایک ایکٹیوسٹ تھا جو کہ بیسیکلی تو ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن اس کو بھی پولیس نے ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا ہے۔ تو اس طرح کی وارداتیں وہاں پہ عام ہے، پولیس کرتی ہے، پیسے لیتی ہے، پولیس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ میڈیا پہ بتائی گئی ہے اور نہ ہی ویسے عام جو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک کوسچن مارک بھی ہے کینین پولیس کی کریڈیبلٹی پہ، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور کوئی حقیقت چھپنے سے چھپ نہیں سکتی اگر پراپرلی انکوائری کی جائے۔ ود ان پاکستان یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے اور کینیا میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، جب سے کینیا میں گئے ہیں کس طریقے سے ان کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں سے کون لوگ ان کے ساتھ ان کی مخبری کرتے رہے ہیں، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو کنیکشنز ہوں گے کسی بھی حوالے سے، تو ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ جو اس کی والدہ نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کی آزادی حاصل کر کے رہیں، جو ارشد شریف کا میسج ہے اس میسج پہ آپ خاموشی اختیار نہ کریں، اس کا کفن دفن دھوم دھڑلے سے، یعنی ایک اچھے طریقے سے اس کا کفن دفن کی ان کی خواہش ہے۔ تو وہ امید ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی آ جائے گی، جو کہ ایک پروسیس ہے، اور وہ بھی ہوگا انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہوگا، اور ان کا جو ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا پاکستان کے لیے، اس کو بھی ہماری عوام آگے بڑھائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔